खज़ीना शान रमज़ान, अल्लाह की रहमतों का खज़ीना शान रमज़ान, बख्शिशो मग़फ़िरत का, बख्शिशो मग़फ़िरत का सफ़ीना शान रमज़ान। अल्लाह की रहमतों का खज़ीना शान रमज़ान। जी खुशामदीद नाजरीन, आपका खैर मकदम है। हम लोग सैनिटाइज भी कर रहे हैं, आप भी सैनिटाइज करते रहा करें। अगर आपकी आउटडोर एक्टिविटीज़ हैं तो ये हैंड सैनिटाइज़र स्प्रे है, इस टाइप की चीज़ें अपने साथ रखें, अपने पॉकेट में रखें, अपनी गाड़ी में रखें, अपनी बाइक पे कोई पॉकेट होगी उसमें रखें और हाथों पे सैनिटाइज करते रहें दिन भर। आपकी आउटडोर एक्टिविटीज़ होती हैं। मैं खैर मकदम करता हूँ मुल्क के अकाबिर जय्यद और मुस्तनद उलमाए कराम का, मुफ्ती मोहम्मद सुहेल रज़ा अमजदी साहब, अल्लामा लियाक़त हुसैन अज़हरी साहब और अल्लामा कुदरतुल्लाह नक्शबंदी साहब का। मुफ्ती साहब ज़रा ये थोड़ा सा सैनिटाइज फरमा लें। जी बिस्मिल्लाह। अल्लामा साहब जज़ाकल्लाह। नाज़रीन इकराम, आज हमारा जो मौजू है वो है रहमत इलाही, और रहमत इलाही के मौजू पर कुरान और सुन्नत की रोशनी में हम अकाबिर उलमाए किराम से जानेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी रहमत से मुताल्लिक़ क्या कलाम फरमाता है। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें रहमत इलाही की क्या नवीदें मिलती हैं और किन लोगों का ये हिस्सा होती है, किन लोग, कौन से लोग हैं जो इससे महरूम रहते हैं। ये तमाम तर बातें आज पेश नज़र रखी जाएंगी। 10वां रोज़ा अशरा रहमत का आखिरी रोज़ा और मौजू है रहमत इलाही। या अल्लाह, तूने इस अशरा रहमत में जिन लोगों को अपने हिसार रहमत में दाखिल फरमाया, हमारा भी नाम उनमें शुमार फरमा दे। चंद घड़ियाँ, इन घड़ियों के बाद हम अशरा मग़फ़िरत में दाखिल हो जाएंगे। मुफ्ती मोहम्मद सुहेल रज़ा अमजदी साहब से हस्ब रिवायत होता है आज की नशरियात का आगाज़। मुफ्ती साहब क़िबला, कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में रहमत इलाही के हवाले से क्या कलाम आया है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। जी सलमान भाई, बड़ा ही अहम मौजू है और इस हवाले से भी अहम है कि आज अशरा रहमत का आखिरी रोज़ा है, फिर हम अशरा मग़फ़िरत में दाखिल हो जाएंगे। तो ये भी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला अशरा रहमत के सदक़े हम सबको इस तरह रहमतों से नवाजे कि हम उसकी मग़फ़िरत के हुसूल के काबिल हो जाएं, उसकी मग़फ़िरत के हुसूल के काबिल हो जाएं। बस इतनी सी दुआ है और ये सब के लिए है। अच्छा, अब जो आपने रहमत की बात की, रहमत आम तौर पर रहम से है। अच्छा, रहम हम उस वक्त कहते हैं कि फ़लाँ ने फ़लाँ पर रहम किया, फ़लाँ ने फ़लाँ पर रहमत का इज़हार किया। तो रहम और रहमत का ताल्लुक़ आम तौर पर जब इंसानों के एतबार से हम देखते हैं तो दिल से इसका ताल्लुक़ होता है। यानी मैं आपसे कहूँ, हम रास्ते में कहीं जा रहे हैं तो आप आगे बढ़े, आपने जेब से पैसे निकाले, किसी फ़कीर को दिए, तो मैं आपसे पूछूं कि आपने क्यों दिए, तो आपने कहा कि मुफ्ती साहब उसका हाल देखा नहीं है आपने, मुझे रहम आ गया, मुझे रहम आ गया, मुझे रहम ने मजबूर किया कि मैं इसको पैसे दूं। तो इंसान के रहम या रहमत का ताल्लुक़ दिल से है। जब हम कहेंगे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन रहमत फरमाता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन रहम फरमाता है, तो अल्लाह तबारक व तआला दिल से और इन तमाम, यूँ समझ लीजिए कि जिस्म से, तमाम जिहतों से, हर चीज़ से मावरा है। उसकी रहमत जब हम कहेंगे तो इसका मतलब ये है कि वो अपने बंदों से खुश हो जाता है, वो अपनी बंदों पर बरकतों का नुज़ूल फरमाता है, वो अपने बंदों के गुनाहों को माफ़ी अता फरमाता है और वो अपने बंदों पर, अपने बंदों के गुनाहों को माफ़ फरमाकर उसकी नेकियां बढ़ाता है और उनके दर्जात को बुलंदी अता फरमाता है। तो रहमत का मतलब अल्लाह ताला के लिए जब हम कहेंगे तो इसका मतलब ये होगा। अब दूसरी बात ये है कि कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक नहीं सलमान भाई कई मकामात पर अल्लाह तबारक व तआला ने रहमत का जिक्र फरमाया। कुरान करीम में है वल्लाहु यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशा, और अल्लाह ही है जो अपनी रहमत से जिसे चाहता है खास फरमा देता है, जिसे चाहता है खास फरमा देता है। अब मैं आपको एक रिवायत सुनाऊं कि जहाँ तकदीर का मामला आता है, और मैं कल या परसों ही पढ़ रहा था कि एक शख्स यानी फरमाया कि माँ के पेट में 40 दिन नुत्फ़ा रहता है, फिर उसके बाद 40 दिन अलका,
پھر 40 دن کے بعد مدغہ، کل 120 دن کے بعد پھر فرشتہ آتا ہے، اس کی تقدیر لکھتا ہے، سب کچھ، یعنی جو کچھ اسے مرنے تک، پیدا ہونے سے مرنے تک کرنا ہوتا ہے وہ لکھتا ہے، اور پھر اس کے بعد روح پھونکی جاتی ہے۔ اب آگے روایت کے الفاظ ہیں کہ بندہ بڑے نیک کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو بڑا خوش رکھتا ہے اور اس کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن بالکل آخری عمر میں تقدیر غالب آتی ہے اور وہ رحمت سے ہٹ کر پھر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ جہنم والے کام کرتا ہے اور پھر جہنم میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ اور ایک وہ شخص پوری زندگی اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتا ہے لیکن تقدیر غالب آتی ہے تو آخر میں نیک کام کرنا شروع کر دیتا ہے، یہاں تک کہ نیک کام کرتے 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 اس کی آنکھ بند ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اسے داخل جنت فرماتا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے رحمت کا تذکرہ فرمایا کہ جہاں پر مصائب و آلام کا ذکر ہوا، پھر صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری کا ذکر ہوا، ساتھ میں یہ بھی ذکر ہوا کہ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی ہے وہ لوگ کہ جن پر اللہ تبارک و تعالی برکتیں نازل فرماتا ہے، ان پر رحمتیں نازل فرماتا ہے، ان پر سلامتیاں نازل فرماتا ہے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں۔ تو پہلے آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت سے مختص فرما لیتا ہے، کسی گناہگار کو دیکھ کر یہ نہ کہنا کہ یہ گناہگار ہے، اس سے نفرت کی جائے، نہیں، گناہوں سے نفرت ہے، گناہگار سے نفرت نہیں ہے۔ کیا پتا وہ کسی وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مستحق بن جائے آنسو بہا کر۔ پھر اسی طریقے سے جو صبر کرنے والے ہیں ان پر بھی اللہ تبارک و تعالی رحمت فرماتا ہے۔ اور پھر یہ دعا کرنے کی تلقین تو ہمیں ہوئی ہے نا کہ ربنا لا تزغ قلوبنا، ہمارے قلوب کو جو ہے ٹیڑھا مت کرنا، بعد اذ ہدیتنا، بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی، وہب لنا من لدنک رحمہ، اپنی طرف سے مجھے رحمت میں سے حصہ عطا فرما۔ تو یہ دعا ہم وقت کرنی چاہیے۔ رحمت پیدا کہاں ہوتی ہے؟ میں ایک جملے میں سے سمجھا دیتا ہوں، اسے کسی نے لکھا، شاعر نے لکھا کہ ہر جا آب رواں غنچہ بود، جس جگہ پانی برسے گا کیا ہوگا؟ بشرطے کہ بنجر زمین نہ ہو، بالکل زرخیز زمین ہو۔ ہر جا کے آب رواں غنچہ بود، ہر جا اشک رواں رحمت بود، جس جگہ پانی برستا ہے تو وہاں سے کلیاں پھوٹتی ہیں، اور جہاں گناہگار کے آنسو بہتے ہیں پھر وہاں پر رحمت الہی جلوگر ہو جاتی ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ رحمت الہی کے موضوع پر آغاز ہوا، بہت خوبصورت مفتی سہیل رضا امجدی صاحب نے آغاز کیا۔ احادیث مبارکہ کی روشنی میں علامہ لیاقت حسین نظری صاحب رحمت الہی پر روشنی ڈالیے، احادیث مبارکہ کی روشنی۔ الحمدللہ الذی کفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ سید سلمان گل صاحب، حضور مفتی اہل سنت مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب نے بہت خوبصورت گفتگو فرمائی ہے، اور خوبصورت قرآن مجید فرقان حمید کی آیات طیبات اور رحمت کے حوالے سے، چونکہ عشرہ رحمت ہم سے جدا ہو رہا ہے، رمضان کا یہ پہلا مبارک عشرہ، سارے ہی عشر رحمت ہیں، لیکن خاص تخصیصاً آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اولہ رحمت و اوسطہ مغفرت و آخرہ عتق من النار سے تعبیر کیا ہے۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالی رحمان ہے، رحیم ہے، ان ربکم لرؤوف الرحیم، ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اپنے بندوں پر رؤوف ہے، رحیم ہے۔ اور رب کائنات جو سب سے زیادہ پسندیدہ چیز ہے وہ اس کی رحمت ہی ہے۔ یقیناً وہ جبار بھی ہے، قہار بھی ہے، لیکن اس کی جباریت اور قہریت بعد میں متوجہ ہوتی ہے، اولاً اس کی رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم جب قرآن کا بھی مطالعہ کرتے ہیں اور آغاز کرتے ہیں سورہ فاتحہ سے، سب سے پہلے اس کے رحمان اور رحیم ہونے کا ذکر کرتے ہیں۔ بے شک، بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی اس کے سب سے پہلے ہم جو تعریف کرتے ہیں اس کے رحمان و رحیم ہونے کا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تم نے دور نہیں ہونا ہے، اس کی اصل صفت، ساری صفات اصل ہیں لیکن یہ بندے کی طرف سب سے پہلے متوجہ ہوتی ہے۔ پھر رب کائنات نے خود فرمایا رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت نے ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سب پر عطا فرماتا ہے اور سب پر کرم فرماتا ہے۔ حدیث پاک کا آپ نے ذکر فرمایا، بخاری کے اندر حدیث پاک ہے، ایک طویل حدیث پاک مختلف راویوں کے ساتھ، ترمذی میں بھی، بخاری میں بھی، سب احادیث طیبہ کی کتابوں کے اندر ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے جب زمین و آسمان کو اور ہر چیز کو تخلیق فرمایا، اور رب تبارک و تعالیٰ نے ایک تو رب کائنات خود اپنے کرم سے فرماتا ہے کہ انی حرمت ظلم علی نفسی،
میں نے خود اپنے آپ پر ظلم کو حرام قرار دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر کوئی چیز کو لازم نہیں کر سکتا ہے، صحیح۔ یہ اس نے اپنے کرم سے، اپنے مہربانی سے وہ فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی کسی پر ظلم نہیں فرماتا ہے۔ اللہ، کوئی بھی فیصلہ، کوئی بھی کام ایسا نہیں ہے کہ وہ مالک و مولا ہم پر ظلم فرمائے۔ فرمایا کہ ایک تو ظلم کو حرام فرما دیا، دوسرا فرمایا میں نے اپنے اوپر اپنی رحمت کو لازم کر دیا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے جب پیدا کیا تو فرمایا عرش پر یہ لکھا ہوا ہے کہ ان رحمتی تغلب علی غضبی وان رحمتی سبقت علی غضبی۔ فرمایا کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ غالب ہے، اللہ، اس کا جو غلبہ ہے وہ اللہ کی رحمت کا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم کا ہے۔ یعنی یہ ہمارے لیے کتنی بڑی امید ہے کہ وہ ہمارا مالک و مولا، ہم ماں باپ ہیں، ماں باپ بھی اپنے بچوں پر جلدی جلدی غصے ہو جاتا ہے، لیکن وہ کریم کتنا کرم کرنے والا ہے کہ اس نے اعلان کر دیا کہ میں جلدی غصے نہیں ہوتا ہوں، میری رحمت زیادہ تمہاری طرف متوجہ ہوتی ہے، الا یہ کہ اس کے بندے ایسے کام کریں کہ اس کا غضب اس کی طرف متوجہ ہو۔ بالکل صحیح۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر، یہ جو مصعب نے فرمایا کہ یہ انسان کے دل کے اندر یہ جو شفقت و محبت ہے یہ خود رب کائنات نے فرمائی، اور وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ چاہتا بھی یہ ہے کہ میری صفت رحمت تمہاری طرف متوجہ ہو رہی ہے۔ کیا بات ہے کہ تمہاری صفت رحمت میرے بندوں کی طرف متوجہ ہو رہی ہے۔ الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ فرمایا وہ رحمان اپنے بندوں پر رحمت فرماتا ہے، اور مطالبہ بھی یہی کر رہے ہیں۔ تو بندوں کو کیا ہو گیا، بندوں کو کیا ہو گیا کہ وہ رحمت نہیں فرما رہے ہیں۔ فرمایا تم زمین والوں پر رحم کرو، وہ آسمان والے تم پر رحم کیا فرمائیں۔ بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین اکرام، یہ وہی والی بات ہے کہ جو لوگوں پہ رحم نہیں کرتا اللہ اس پہ رحم نہیں کرتا، لیکن بہت اچھے منفرد انداز سے علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب بیان فرما رہے تھے۔ انشاءاللہ ایک بریک کے بعد رحمت الہی کا موضوع علامہ قدرت اللہ نقشبندی صاحب سے ہم کریں گے اگلا سوال مختصر سے وقفے کے بعد۔ جی ویلکم بیک ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے آداب زندگی میں، اور رحمت الہی آج موضوع ہے نعمت افطار کا، اور رحمت الہی کے حوالے سے مفتی سہیل رضا امجدی صاحب اور علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب نے بہت خوبصورت گفتگو فرمائی۔ علامہ قدرت اللہ نقشبندی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ علامہ صاحب قبلہ، 3 اشرے رمضان کے مغفرت، جہنم سے آزادی، اور یہ پہلا اشرہ اشرہ رحمت ہے، اسے اشرہ رحمت کیوں کہا جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ سلمان بھائی۔ ماہ مقدس رمضان المبارک کا جیسے ہی آغاز ہوتا ہے تو ہر طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی بہار ہی بہار نظر آتی ہے۔ بے شک۔ صحیحین کی حدیث میں حضور نے فرمایا کہ اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء وفی روایت فتحت ابواب الجنہ۔ فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے تو آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وغلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ وسلسلت الشیاطین، اور شیاطین کو پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے۔ وفی روایت فتحت ابواب الرحمہ، اور ایک روایت میں فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ میری امت کو رمضان میں 5 ایسی باتیں دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی۔ ان میں سے فرمایا کہ پہلی بات یہ ہے کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف نظر کرم اور نظر رحمت فرماتا ہے، اور جس کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نظر رحمت فرمائے گا اسے کبھی عذاب نہیں دے گا۔ اور حضرت عبادہ بن الصامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب رمضان آیا تو حضور نے فرمایا کہ تمہارے پاس رمضان آ گیا ہے۔ فرمایا کہ یہ برکت کا مہینہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ تم کو ڈھانپ لیتا ہے، اس میں رحمت نازل ہوتی ہے۔ فرمایا کہ اس میں دعائیں مقبول ہوتی ہیں، اور تم اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے میں تمہاری رغبت کو دیکھتا ہے، سو تم اس مہینے میں اللہ کو نیک کام کر کے دکھاؤ، کیونکہ وہ شخص بدبخت ہے کہ جو اس مہینے میں اللہ کی رحمت سے محروم رہا۔ اللہ، اور اسی طریقے سے جس نے یہ مہینہ پایا جی ہاں اور اللہ کی رحمت سے محروم۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو رمضان کی ہر رات میں صبح تک ایک منادی یہ اعلان کر رہا ہوتا ہے، ندا کر رہا ہوتا ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ اس کی مغفرت کر دی جائے، ہے کوئی رحمت کا متلاشی کہ اس پر رحم و کرم کیا جائے، ہے کوئی دعا کرنے والا کہ اس کی دعا کو قبول کیا جائے، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ کو قبول کیا جائے، ہے کوئی سوال کرنے والا اس کے سوال کو پورا کیا جائے۔ فرمایا کہ رمضان کی ہر رات میں اللہ تبارک و تعالی
60,000 गुनाहगारों को जहन्नम से आज़ाद करता है, और हर रात में जितने लोगों को जहन्नम से आज़ाद करता है, ईद के दिन उससे 30 गुना ज़्यादा लोगों को जहन्नम से आज़ाद करता है। फिर ख़ास अशरा रहमत के हवाले से जो आपने सवाल किया, हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं तवील हदीस में, जिसमें इस्तक़बाल रमज़ान के मौजू पर जो बयान की जाती है। हुज़ूर ने रमज़ान के आगाज़ में जब सहाबा इकराम से खुतबा फरमाया इरशाद, तो उसमें ये अल्फाज हैं। हुज़ूर ने फरमाया, जैसे कि अल्लामा साहब ने भी ये अल्फाज अभी तिलावत फरमाए, हुज़ूर ने फरमाया कि वहुव शहरुन अव्वलुहु रहमतुन व औसतुहु मग़फ़िरतुन व आखिरुहु इत्क़ुम मिनन नार। फरमाया कि रमज़ान का महीना ये वो महीना है कि जिसका पहला अशरा अशरा रहमत है जी, दूसरा अशरा अशरा मग़फ़िरत है, बिल्कुल और सही। तीसरा और आखिरी अशरा फरमाया कि जहन्नम से आज़ादी है। तो इसको अशरा रहमत एक तो इसलिए कहा जाता है कि अल्लाह के रसूल ने इसको अशरा रहमत कहा। फिर जैसे मुहस्सिन ने इरशाद फरमाया कि चूँकि इस महीने के अंदर अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से अहले ईमान पर इनामात की बारिश नाजिल होती है, अल्लाह की जानिब से नवाज़िशात की जाती हैं कि अगर नफिल अदा करोगे तो फ़र्ज़ के बराबर सवाब, फ़र्ज़ अदा करोगे तो 70 फ़राइज़ के बराबर सवाब, रोज़ेदार को रोज़ा इफ्तार कराओगे तो रोज़ा रखने की मिसल अजर व सवाब दिया जाएगा, और अगर अपने मुलाजिम पर काम में तख़फ़ीफ़ करोगे, रिलीफ़ करोगे, तो फरमाया कि जहन्नुम से आज़ादी का परवाना है। तो चूँकि इस माह मुक़द्दस के पहले अशरे के आगाज़ में ही अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं, इसलिए इस पहले अशरे को अशरा रहमत करार दिया। बहुत खूब, माशाल्लाह। अशरा रहमत को डिटेल्ड समझाया अल्लामा कुदरतुल्लाह नक्शबंदी साहब ने। मुफ्ती मोहम्मद सुहेल रज़ा अमजदी साहब, अल्लाह ताला की रहमत के हुसूल का तरीक़ा क्या है? हम कैसे इस रहमत को हासिल कर सकते हैं, तरीक़ा बताएं। देखें, अल्लामा लियाक़त साहब ने बड़े मुदल्लल अंदाज में गुफ्तगू फरमाई, और अल्लामा कुदरतुल्लाह साहब ने भी माशाल्लाह खूबसूरत बातें फरमाई। अल्लाह ताला की रहमत को हासिल करना जितना आसान है ना, अच्छा, मैं समझता हूँ कि इतनी आसान कोई और चीज़ नहीं है। अच्छा, हाँ, वो बहुत कैसे? आसान है उसकी रहमत को हासिल करना, अल्लाह। क्योंकि आपने ये सुना होगा कि रहमत खुदा बहा नामी जोयत, हाँ, रहमत खुदा बहाना मी जोयत, बहाना मी जोयत, कि वाह, अल्लाह वाह। ताला की रहमत बहाव तलाश नहीं करती। हाँ, तो बहाना वो ये नहीं फरमाता कि इतनी नेकियां करके लाओगे, इतनी क्वांटिटी के साथ लाओगे तो बख्शिश फरमाऊंगा, यानी इतना ज्यादा होंगी, इतने लाख होंगी, इतने करोड़ होंगी तो मैं बख्शिश फरमाऊंगा, इससे कम क्वांटिटी में हुई तो मैं कबूल नहीं फरमाऊंगा। ये नहीं फरमाया, बल्कि रहमत खुदा बहाना मी जोयत, वो तो बहाने तलाश करती है। छोटी से अच्छा, छोटी नेकी गजब बस- के लिए, हाय हाय। गजब के लिए बहाने तलाश नहीं होते हाय, हैं। यानी ऐसा नहीं कि कुछ खुदा ना खास्ता जरा सा कुछ कर लो तो रब ताला फौरन पकड़ फरमा ले। यानी गजब खुदा बहाना तलाश नहीं करता, सही। लेकिन रहमत खुदा बहाने तलाश क्या करती बात है, है, सुभान बहाने तलाश अल्लाह, करती है। सुभान इसकी मिसाल आप यूँ ले सुभान लें, अल्लाह, सुभान इसकी मिसाल आप यूँ ले लें कि उस औरत के बारे में आपने नहीं सुना कि बड़ी गुनाहगार थी, बड़ी गुनाहगार थी और बख्शी गई। किसी ने जन्नत में उसे देखा तो पूछा, तो कहा कि एक कुत्ते को पानी पिलाने की वजह से मैंने उस पर रहम किया, रब ताला ने मुझ पर रहम हाय, किया। हाय, हाय, इसे सुभान कहते हैं कि रहमत खुदा बहाने तलाश करती है कि जरा सा बहाना मिल जाए। हदीस पाक में है, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बंदा ख्याल नहीं करता और बाज़ औक़ात कोई छोटी सी नेकी ऐसे ही कर लेता है, लेकिन अल्लाह ताला के यहाँ वो नेकी इतनी बड़ी बन जाती है कि वो नेकी उसकी मग़फ़िरत का बहाना बन जाती है। और बाज़ औक़ात कोई शख्स समझता नहीं और छोटा सा गुनाह छोटा समझते हुए कर लेता है, लापरवाही के साथ कर लेता है, लेकिन वही एक गुनाह उसके लिए अल्लाह के यहाँ वबाले जान बन जाता है। इसीलिए बड़ी मशहूर बात है, उलमा ये फरमाते हैं कि छोटी सी नेकी को भी छोटा समझ कर छोड़ना मत। हो सकता है कि ये छोटी सी नेकी तेरी मग़फ़िरत का बहाना बन जाए। और कहा कि छोटे से गुनाह को छोटा समझकर करना मत, कि हो सकता है कि ये छोटा सा गुनाह खुदा न खास्ता तेरे जहन्नम में दाखिले का सबब बन जाए। तो अल्लाह तबारक व तआला छोटी छोटी बातों से राज़ी हो जाता है, छोटी छोटी बातों से खुश हो जाता है, और उसकी रहमत तमाम जहां को जिस तरह घेरे हुए है, उसकी रहमत बहाने तलाश करती है। आप देखें ना कि जब रातों में
یہ بڑی راتیں، شب برات، شب قدر ہمیں عطا فرمائی، ماہ رمضان آخری طاق راتیں عطا فرمائی، اس طرح کئی راتیں، کئی دن، جمعۃ المبارک کا دن، جمعرات کی شب، مطلب یہ بہانے ہی سارے- بہانے۔ یہ سارے کیوں عطا فرمائے؟ صحیح بات۔ رحمتوں کے بہانے۔ جناب، اچھا کہیں پر یہ نہیں فرمایا سبحان کہ یہ رات تمہیں عطا فرما رہا ہوں، ایک گناہ کرو گے تو میں 1000 گناہوں کا تمہیں جو نا وہ خدا نہ خزہ پکڑ فرماؤں گا، بالکل۔ لیکن نیکیوں کے لیے ایسی راہیں عطا فرمائی، واہ۔ ایسی راتیں، ایسے مہینے، ایسے دن عطا فرمائے کہ تم اگر ایک رات میں عبادت کر لو نا تو تمہیں 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب دیا جائے گا۔ ایسا مہینہ عطا فرما رہا ہوں کہ تم ایک نفل پڑھو گے تو میں فرض کا ثواب عطا فرماؤں گا، فرض پڑھو گے تو 70 فرائض کا ثواب عطا فرماؤں گا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب، کن لوگوں پر اللہ رب العزت کی رحمت نازل ہوتی ہے، کن لوگوں پر بطور خاص اس کا نزول ہوتا ہے؟ دیکھیں جیسے کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ رب کائنات یہی چاہتا ہے کہ وہ رحمان خود رحمت فرماتا ہے تو تم اس کے بندوں پر رحم فرماؤ۔ خاص طور پر جو شکستہ دل، ٹوٹے ہوئے، مجبور اور مقہور بندے ہیں، فرمایا ان بندوں کی دلجوئی کرو، وہاں اللہ کی رحمت کو تم پاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ یتیم کے سر پر جب بندہ دست شفقت پھیرتا ہے، فرمایا اس کے سر پر جتنے بال ہوتے ہیں اتنی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نیکیاں اور رحمت عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایسا شخص کہ جس کے پاس کھانے کا کچھ نہیں ہے، رب کائنات فرماتا ہے کہ تم اس کو کھلاؤ، تم اس کو نہیں کھلاؤ گے، بلکہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں بھوکا تھا میرے بندے، تو نے مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ صحیح۔ تو بندہ عرض کرے گا یا ہماری کو مولا تو رب العالمین ہے، تو سارے جان۔ فرمایا میرا ایک بھوکا بندہ تیرے پاس آیا تھا، تو اگر اس کو کھلا دیتا نا تو مجھے کھلاتا۔ اللہ، یعنی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کہاں حاصل ہوتی ہے؟ فرمایا پھر حدیث پاک کے اندر ساری چیزوں کا ذکر فرمایا۔ تم اللہ تبارک و تعالیٰ، دیکھیے یہ اللہ نے ایک تقسیم رکھی ہے، کسی کو غریب بنایا ہے، کسی کو امیر بنایا ہے، کسی کو کمہار بنایا ہے، کسی کو لوہار بنایا ہے، کسی کو ڈاکٹر، کسی کو انجینئر، کسی کو عالم دین، کسی کو کیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم ہے۔ روزی کی بھی یہ تقسیم ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یار اس کو کیوں مل گیا، اس کے پاس ہے کیا ہے جی، نہ نقط نہ ناسا میں بھی لور جاسا، اس کو کیوں مل گیا؟ فرمایا چھوڑ دو، وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس کو کیا عطا فرما دے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم ہے۔ تو یہ اللہ نے دنیا کے اندر تقسیم کے نظام رکھے ہوئے ہیں، لیکن وہ کمزور لوگ، وہ شکستہ دل لوگ، فرمایا کہ جن پر تم بچے ہیں جیسے، خواتین ہیں جیسے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواتین کے ساتھ بہت زیادہ شفقت کا معاملہ فرماتے، بچوں کے ساتھ بہت پیار فرمایا کرتے تھے۔ ہم کہیں جاتے ہیں تو ہم انتظار کرتے ہیں کہ بچے ہمیں سلام کریں۔ حضور علیہ السلام جب بچوں کے پاس سے گزرتے تھے انتظار نہیں کرتے۔ مر رسول اللہ علی غلمان فسلم علیہم، حضور ان پر سلام کیا کرتے۔ حضور نے گود میں بچوں کو بٹھایا ہوا تو ایک دیہاتی سردار آیا کہ نے کہا کہ اتقبلون الصبیان فما نقبلہم، آپ بچوں کو بوسہ دیتے۔ عرب کے اندر بڑا معیوب سمجھا، بچوں کو اٹھانا، بچیوں سے پیار کرنا۔ بچی کو اللہ کی رحمت کہا جاتا ہے، یہ بھی رحمت کے ذریعہ ہے کہ جس گھر کے اندر بچی کی پرورش کی جاتی ہے۔ میں اس پر عرض کرتا ہوں، اچھا علامہ صاحب اس کو میں بریک کے بعد کنٹینیو کرتا ہوں۔ کراچی اور اس کے مضافات میں اذان عصر کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ اذان عصر براہ راست قاری محمد شہزاد صاحب بہت خوبصورت انداز سے اذان دیتے ہیں، آج بھی دیں گے انشاءاللہ۔ آپ لوگ ملاحظہ فرمائیے، دلوں پر اترتی ہے یہ اذان۔ بس وہ میں علامہ صاحب سے جو محاورہ علامہ صاحب نے سنایا دوبارہ سننا چاہتا ہوں، پھر بریک میں میں نہ نقد ہے نا نہیں چھوڑے، ایک بار وہ تو باتوں میں چلا گیا۔ اچھا، نہ نقد ہے نہ ناسا، سارے پنجابی کے اندر نہ نقد نہ ناسا میں بھی لاہور جاسا، میں بھی لاہور جاسا، لیکن لاہور میں نہیں۔ بہرحال کراچی اور اس کے مضافات میں اذان عصر کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ ملتا ہوں آپ سے ایک اذان عصر کے وقفے کے بعد۔ خزینہ شان رمضان، اللہ کی رحمتوں کا خزینہ شان رمضان۔